Assalamualaikum, my name is Hira Amir and I'm back with again 12 steps of treatment program we are actually offering. And now आज हम स्टार्ट करेंगे. वैसे तो हम लोगों ने लास्ट टाइम 8 स्टेप्स कवर किए हैं और हमारा जो आज का वीडियो है वो स्टेप 9 को कवर करेगा. लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू जस्ट मेक यू रिमेंबर वन थिंग. यस, यू हैव टू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड फॉलो इट एज वेल, ताकि हम साथ साथ चल सकें और एक दूसरे को कंटेंट प्रोवाइड कर सकें. इससे पहले कि मैं गेस्ट को इनवाइट करूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज स्टेप 9 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी कि उस स्टेप में एक्चुअली है क्या. तो स्टेप 9 बेसिकली डील कर रहा है कि हम लोग जो अमेंडमेंट्स करेंगे डायरेक्ट लाइफ में, जहाँ पे जिन लोगों को हमने कभी किसी सूरत में हर्ट किया है या इंजर किया है, तो उनकी अमेंडमेंट्स कैसे हैं. इससे रिलेटेड आज की वीडियो जो है वो हमारी गुफ्तगू कवर करेगी. तो लेट्स इनवाइट, नॉट वेस्टिंग टाइम, डॉक्टर तलत. सो डॉक्टर तलत, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आई होप सर आप ठीक हैं. जी ठीक ठाक. सर आई टोल्ड एवरीबडी वाज वाचिंग आउट देयर कि हम लोगों ने स्टेप 8 कवर किए थे आपके साथ. आज स्टेप 9 से वी हैव टू बिगिन. सो बिगिनिंग विद स्टेप 9 आई वांट टू टेल यू कि स्टेप 9 एक्चुअली डील का किस चीज़ से रहा है. सो स्टेप 9 सेज मेक डायरेक्ट अमेंड्स टू सच पीपल वेयर एवर पॉसिबल एंड एक्सेप्ट व्हेन टू डू सो वुड इंजर देम वेयर और अदर्स. सो एक्चुअली अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, इंजरीज़ की बात हो रही है जो लाइफ में हम करते हैं और कैसे उनकी अमेंडमेंट्स की जाएंगी. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इज़ दैट व्हाट इज़ रोल ऑफ वेयर एवर पॉसिबल इन दिस स्टेप. अच्छा, इसके साथ मैं कुछ इस बात पे बात करने से पहले साथ कुछ ये भी ऐड कर दूं कि मैं वैसे ही सर्च कर रहा था इंटरनेट पे. तो 12 स्टेप वैसे तो अवेलेबल हैं, लेकिन वो उर्दू लैंग्वेज में नहीं हैं. और कुछ हमारे साथियों ने कोशिश की पाकिस्तान में, और वो एक सीरीज़ वाइज उन्होंने 12 स्टेप को कवर नहीं किया. कि जैसे कोई भी फैमिली है और जिनके घर में नशे का मरीज़ है और वो 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप नहीं पता कि ये प्रोग्राम कहाँ अवेलेबल होंगे. तो कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपके इस यूट्यूब चैनल पे ये सारे स्टेप 1 बाय 1 अवेलेबल हैं. अब कमिंग टू स्टेप 9 एक्सक्यूज़ मी. अच्छा, अब उसमें होता ये है कि यहाँ जो डायरेक्ट अमेंड्स की बात हुई है, डायरेक्ट अमेंडमेंट की बात हुई है, क्योंकि नशे के मर्ज के अंदर जो चीज़ें हम ख़राब कर रहे होते हैं, वो बायोसाइको सोशल मॉडल के तहत अगर हम देखें तो हम अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, हम अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, हम अपनी प्रोफेशनल और सोशल लाइफ के साथ साथ हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं. तो नशा इन सारी चीज़ों को इंसाफ नहीं फराहम कर सकता और हम उस तरह परफॉर्म नहीं करते. स्टेप 9 इस बात पे अपने मरीज़ को इनवाइट करता है कि अब आप डायरेक्ट अमेंडमेंट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपने जब ऊपर 8 स्टेप कवर किए हैं तो स्टेप 9 सिंपल सा ये कहता है, क्योंकि आपने पहले स्टेप में आपने एक लिस्ट बनाने की बात की थी. तो जब वो लिस्ट बनाई है जिन लोगों की, तो अब उनमें से 2 किस्म के लोग हमारे सामने आते हैं. एक वो लोग हैं जिनके साथ हम डायरेक्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने रवैयों को ठीक करने के लिए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं. अगर हमने कभी ज़िंदगी में उन्हें इंटॉक्सिकेशन की हालत में हमने उनके साथ रूड हुए हैं, हमने मिसबिहेव किया है, हमने उनका कोई नुकसान किया है, चाहे वो इमोशनल हो या उनका फाइनेंशियल नुकसान हो या उनका फिज़िकल नुकसान हमने किया है, तो हम यहाँ स्टेप 9 में ये इनवाइट करते हैं कि हमारा मरीज़ जो है वो डायरेक्टली जाके अमेंड करेगा उनको. अच्छा, अब डायरेक्टली अमेंड करने के भी कुछ तरीके. अब हमने जैसे बात की कि दो तरह के लोग हैं जिनको हम अमेंड करते हैं. एक तो ये जिनको डायरेक्टली अमेंड करते हैं. साथ ही स्टेप 9 ये कहता है कि जहां मुमकिन हो ये करना है. बात चीज़ों पे मुमकिन नहीं होता. मिसाल के तौर पे अगर नशे की हालत में जब हमारे मरीज़ होते हैं तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत हर्ट किया और इस दौरान उनकी डेथ भी हो गई, पेरेंट्स में से किसी की या किसी सिबलिंग की या किसी दोस्त की, जो हमेशा दुआ करता था कि आप ठीक हो जाएंगे तो कितनी अच्छी ज़िंदगी होगी और मैंने आपके लिए बहुत सारे प्लान बनाए, आपको फ़लाँ जगह घुमाना है, आपको बिज़नेस कराना है. ये सारी ख्वाहिशें दिल में पालते हुए वो दुनिया से रुखसत हो गए. अब यहाँ पे डायरेक्ट अमेंडमेंट मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाके अमेंड नहीं कर सकते उनको. तो इसलिए स्टेप 9 यहाँ ये इनवाइट करता है कि आपने जो लिस्ट बनाई थी अपने उन लोगों की जिनको आपने हर्ट किया था, तो उसमें
کچھ لوگوں کو آپ ڈائریکٹلی امینڈ کرتے ہیں, تو ڈائریکٹلی امینڈ کرنے کے لیے آپ ان کے پاس جاتے ہیں, آپ اپنے بیہیویئر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ اس بیہیویئر کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں, اور ایک وعدے کے ساتھ وہاں سے اٹھتے ہیں کہ اب چونکہ میں نشہ نہیں کر رہا, اب میں ریکوری میں ہوں اور آئندہ میں نے نشہ کرنا بھی نہیں ہے, مجھے ریکوری میں رہنا ہے, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ماضی کی کچھ چیزوں کو بھول کے ایک میری غلطی مان کے اس کو معاف کیجئے, اور آگے میں اس تہیے کے ساتھ چلوں گا کہ میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا, اور جب نشہ نہیں کروں گا تو ڈیفینیٹلی میں اس طرح کے بیہیویئرس میں نہیں رہوں گا. تو یہاں ڈائریکٹلی امینڈمنٹ ہو رہی ہے. اور جہاں ڈائریکٹ امینڈ نہیں ہو سکتا, جیسے میں نے بھی ایگزامپل دیا کہ اگر کوئی لاؤڈ ون دنیا سے چلا گیا ہے یا کوئی ایسا کام ہو چکا ہے نشے کی حالت میں جو اب ڈائریکٹلی امینڈمنٹ کی طرف نہیں لے کے جا سکتا ہمیں, تو ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں, ان کی بخشش کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور ان سے غائبانہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ اب آپ کو جیسے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سنتے ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں, تو میں اب ایسے ایکٹ کروں گا, اب میں ایسے معاملات زندگی کے چلاؤں گا کہ اگر آپ اس ریلیجیس کانسیپٹ کے تحت اگر آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, مجھے سن بھی رہے ہیں, تو آپ کو ایسی کوئی خبر نہیں ملے گی کہ میں دوبارہ نشہ کیا, لیکن اتنا مجھے افسوس رہے گا کہ یہ دن آپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکے کہ میں ریکوری میں ہوں. تو اس لیے 12 اسٹیپ میں اسٹیپ 9 جو ہے یہ ڈائریکٹ امینڈ کی بھی بات کرتا ہے اور انڈائریکٹ امینڈمنٹس کی بھی بات کرتا ہے کہ جہاں ڈائریکٹ امینڈمنٹ پاسبل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہاں پہ میرے دماغ میں یہ سوال رائز ہوا تھا جب میں نے یہ اسٹیپ سے میری نظر گزری کہ کیا یہ ڈائریکٹ ویئر ایور پاسبل کی جو بات ہوئی ہے, کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں کی جا سکتی ہے کہ کبھی کبھی بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں جب بندہ انٹاکسیکیٹڈ ہوتا ہے, جیسے کہ کسی سے فار انسٹنس کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں کسی کی جان چلی گئی, تو کیا وہاں پہ اب امینڈمنٹ پاسبل نہیں ہے؟ تو یہ وہ والے بھی ویئر ایور پاسبل امینڈمنٹس ہیں جس کی وجہ سے اب آپ نہیں کر سکتے امینڈمنٹس؟ ہاں اچھا, بعض ایسے معاملات بھی ہیں جیسے میں نے بھی ایگزامپل دیا کہ اگر دنیا سے نہیں کوئی گیا لیکن آپ نے اتنا کوئی نشے کی حالت میں, انٹاکسیکیشن میں آپ نے ایسا کوئی مثلا میں ایک بار کافی عرصہ پہلے ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا اور اس نے وداؤٹ نیمنگ پیشنٹ اور ان کا شہر یا کچھ ہے, تو ہوا کیا کہ اس نے اپنے جو بردر ان لا تھا, ان کی جو بردر ان لا تھا, اس بردر ان لا کو انہوں نے کہیں ایسے گھمانے پھرانے باہر لے گئے, اور وہ 5 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا. تو اب ہوا کیا کہ وہ جا کے کہیں دور ویران جگہ پہ بیٹھے اور اس نے اس اپنے بردر ان لا کو بھی ڈرگز دیں, اور وہ ان کا چونکہ فرسٹ ٹائم تھا ڈرگ لینے کا, تو ڈرگ لیں اور وہ پاس آؤٹ ہو گئے. پاس آؤٹ ہوئے تو ہوتے ہوتے ہوا کیا کہ ہی ڈائڈ. اچھا, اب ان کی وہ ڈیڈ باڈی لا کے فوراً ہاسپٹل شفٹ کیا, اور وہ ہوا کہ یہ وہ تاکہ ایک لیگیلٹیز پوری کی جا سکیں. لیکن ہوا کیا کہ اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا تھا, اور وہ 5 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا, اور وہ ان کے یعنی بہن کے خاوند نے ان کو ایسی ڈرگز کرائیں اور وہ دنیا سے چلے گئے. اب کچھ ڈائریکٹ امینڈمنٹس بھی ہیں اور کچھ انڈائریکٹ امینڈمنٹس ہیں. اب ایسے کیس میں اپنا مریض بھلا کیا امینڈمنٹ کرے؟ وہ صرف یہ کر سکتا, اب وہ بار بار ریلیپس ہوتا تھا اپنی اسی سوچ کے تحت. جب ہم نے انٹرویو کیا اور اس نے اپنی یہ ایگزیکٹ تھنکنگ بتائی, تو اب ہمارے لیے بھی کافی مشکل سا کام تھا کہ اب ہم اس کی اگر بہن کو بتاتے ہیں جو پیشنٹ جو دنیا سے چلا گیا, تو ان کی اپنی شادی ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے. اگر ہم اس پیشنٹ کو ایک کرمنل ایکٹیویٹی کے طور پہ پولیس رپورٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پولیس رپورٹ تو کیس تو بن سکتا ہے, لیکن اس میں ان کی انٹینشن مرڈر نہیں تھی, اس میں ان کی انٹینشن جو ہے وہ ڈرگز کرانے کی تھی. لیکن ہوا کیا کہ بعد میں اس پیشنٹ نے ڈائریکٹ امینڈ کی اور اس نے اپنی وائف سے بات کی, اور اس نے کہا جی میں اس کا جو بھی اگر صلح کرنی ہے تو میں اس کا جو بھی ہدیہ یا جو بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے پھر اسلامک کونسل میں گئے اور انہوں نے جا کے یہ سارے معاملات وہاں ریلیجیسلی اور شریعت کے مطابق سارا معاملہ حل کیا. اور اب یہاں پہ ہے کہ اب اس مریض کے ساتھ ڈائریکٹ امینڈمنٹ نہیں, وہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ ڈائریکٹ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. تو اب یہاں یہ ہے کہ جہاں پاسبل ہے وہاں کریں, جہاں پاسبل نہیں ہے وہاں آپ سرینٹی پریئر کو بیچ میں لاتے ہیں اور سمپل صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی عقل سلیم دے کہ ہم ان چیزوں میں فرق کر سکیں کہ جن کو ہم بدل سکتے ہیں اور جن کو ہم نہیں بدل سکتے. بہت اچھی بات کی. اسی سے ایک بات لنک ہو رہی ہے یہاں پہ, اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں ڈیمیجز کے بارے میں, تو کیا کین یو ٹیل می ہاؤ کین وی ریپیئر دا ڈیمیج وی ہیو ڈن, ہاؤ کین وی ایکچولی ڈو دیٹ؟
یہ اچھے رویوں سے ہو سکتا ہے کیونکہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ موسٹلی ہمارا وربل ابیوز سے زیادہ ہوتی ہیں فیملی کے اندر. ہاں تو اب چونکہ زیادہ وربل ہوا ہوتا ہے تو وہ ہمارے اچھے بیہیویئرز ایک ریپلیسڈ بیہیویئر جو ہے ایک گڈ بیہیویئر کے ساتھ ہم نے ریپلیس کیا, ہم اسرٹیو ہوئے, ہم نے اپنے دل کی بات ہمیشہ کھل کے کی اور عزت کے ساتھ کی دوسروں کے ساتھ, دوسروں سے مطلب یہاں گھر والے ہیں, امیڈیٹ فیملی ممبرس ہیں. تو جب ہمارے بیہیویئر چینج ہوں گے, دیکھیں فیملی کو یہ جو بیہیویئر چینج والا جو ایکسپیرینس ہے یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے. جب مریض نشے میں تھا, جب وہ جس دن وہ تھوڑا سا سوبر ہوتا تھا تو اس دن فیملی ان پہ وارے نیارے کر رہی ہوتی تھی, ان پہ ساری جو ہے وہ نعمتیں نچھاور کر رہی ہوتی تھیں, اور کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ مریض تو واپس ڈرگز میں چلا گیا. اب اس طرح کی ایکسرسائز فیملی بہت دفعہ پہلے کر چکی ہے. آج جب مریض چینج ہونا شروع کرتا ہے اور یہ وعدے کرتا ہے کہ آج کے بعد میں رویے چینج کروں گا, تو فیملی کو امیڈیٹلی ان پہ ٹرسٹ نہیں آتا. تو اب یہاں مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بیہیویئرز کو چینج کرنا ہے تو اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم, کیونکہ آپ بیمار ہوئے اور بیہیویئر چینج ہوئے تو اس میں کافی ٹائم لگا, کافی مہینے لگے, کافی سال لگے. ایگزیکٹلی. اور جب آپ ریکٹیفیکیشن کی طرف جائیں گے تو پھر اس میں بھی ٹائم لگے گا. اس میں فیملی کو یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ بھی صبر رکھیں, وہ بالکل گھبرائیں نہیں, کیونکہ مریض جو ہے وہ اب ایک چینج بیہیویئر کے ساتھ سامنے آ رہا ہے, اور پھر تھراپسٹ بھی ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ان رویوں کو مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فالو اپ بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ. اس میں یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سیرینٹی پریئر کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کریں, کہ جہاں پر معاملات نہیں بدل سکتے ہم ان کے وہاں پہ صبر کر لیں, اور جن کو بدل سکتے ہیں ان کے لیے کام کریں یا ان کے لیے امینڈمنٹس کریں. اور اسی طرح معاملات زندگی کے حال ہوتے ہیں, کیونکہ اگر بیماری گریجولی آتی ہے تو میرے خیال میں بیماری سے باہر نکلنا بھی ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے. تو ایک دم سے آپ کسی طرح بیماری سے ایک دم نہیں باہر آتے. اٹس ناٹ انسٹنٹینیس, it's actually gradual. So it was very good talking to you on step 9 today. I hope کہ میرے ویورز کو کلیئر ہوا ہے کہ اسٹیپ 9 میں ہم کس امینڈمنٹ اور کون سے ڈائریکٹ ڈیمیج کے بارے میں بات کر رہے تھے. اگلی بار ہم پھر آئیں گے ایک نئے اسٹیپ کے ساتھ, اسٹیپ نمبر 10, اور اس کے بارے میں ہم اسی طرح ڈسکس کریں گے ڈاکٹر طلعت سے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں, لوگوں کو وہ ڈیمیج مت دیں جو بعد میں آپ بھر ہی نہ سکیں, اور اگر آپ نے ایسا کوئی ڈیمیج کسی کو دیا بھی ہے تو کوشش کریں اسے وقت پہ بھریں اور امینڈمنٹس کر لیں. So thank you so much. Don't forget to subscribe my channel and follow it and like it. Till then, please take care, stay safe.